پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں قرآن کریم کی چند آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم پر گفتگو فرماتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی ان آیات کو عہد سے کیسے جوڑا جاتا ہے، ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اور یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم آج بھی اور قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کیسے کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اپنے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دن بھی کیا وہی ہیں جو ہمارے دن، یا اللہ تعالیٰ کیا ہمارے جو دنوں کا جو طول و عرض ہے اس کا پابند ہے؟ 6 دن سے کیا مراد ہے، ہم یہ بھی سوال رکھیں گے۔ زمین اور آسمان، زمین واحد میں اور آسمانوں کو اور ساری چیزوں کو بنا دیا، تو زمینیں کتنی ہیں، آسمان کتنے ہیں، کیا زمین ایک ہی ہے؟ پورے قرآن کریم میں کیا کہیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح آسمانوں کی تعداد آسمان دنیا پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کیا زمینیں بھی کئی زمینیں ہیں؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم استوی علی العرش، کہ پھر وہ عرش پر جا کر جلوہ افروز ہو گیا۔ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رگ جاں سے بھی قریب تر ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں میں جا کے بیٹھ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ خواتین و حضرات، رحمان کی شان، اب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، کئی نام ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان خاص طور پر اپنی اس صفت کو، صفت رحمان کو یہاں بیان کیا ہے کہ رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کوئی جاننے والا، کوئی انسان، کوئی رحمان کی شان کیا بتا سکتا ہے؟ کیا اس کے خیال میں، اس کے ذہن میں، یعنی رحمان کی شان کا احاطہ کر سکتا ہے کوئی انسانی ذہن؟ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے اس ذہن میں آئیں گے، ہم سیکھیں گے محترم مفتی عمران خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران خان ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام۔ کراچی یونیورسٹی سے آپ نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، دین سے قریب آئے، مطالعہ کیا، پھر تعلیم حاصل کی، کئی کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، الحمدللہ زندگی دین کے نام وقف کر دی، اشاعت دین آپ فرما رہے ہیں محترم مفتی عمران خان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فرقان اور آیت نمبر ہے 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش
الرحمن فاسأل به خبيرا صدق اللہ العظیم۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی عمران صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا سورہ بقرہ میں، یا سورہ واقعہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213409080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، چھوٹی سی آیت، بڑے بڑے موضوعات اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ یہ 6 دن زمین و آسمان، یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، سورۃ الفرقان یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے اندر جو موضوعات ہیں نا وہ مشرکین مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کیے جا رہے ہیں، اور اس طرف وضاحت کی جا رہی ہے کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، خود اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے، اور دین اسلام کی بنیادی مبادیات وہ کیا ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 میں بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العزت اپنا تعارف بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے 6 ایام کے اندر۔ اب یہ موضوع جو ہے، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم میں کم و بیش 7 دیگر مقامات پر بھی آیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی یہ موضوع موجود ہے، سورۃ الہود میں بھی یہ موضوع موجود ہے، سورہ یوسف میں بھی یہ موضوع موجود ہے، اور دیگر مقامات پر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 6 ایام ہیں اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں بھی وضاحت کی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ان ایام سے یہ ایام مراد لیے جائیں جو آج میں اور آپ گزار رہے ہیں، تو یہ بات فوری طور کے اوپر کوسچنیبل کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت جب کائنات کی تخلیق کو 6 ایام میں بیان کر رہے ہیں تو تخلیق سے پہلے تو ایام موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا کسی یوم کے اوپر دلالت کرتا ہے دور حاضر کی زبان میں۔ تو اس وقت جب سورج خود موجود نہیں تھا، شب و روز کے کوئی معاملات موجود نہیں تھے، تو آیا یہ کون سے ایام ہیں؟ اب ہم جب قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دنوں کے وقت کو 1000 سال کا کہا ہے، اور ایک جگہ پہ 50,000 سال کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرف بھی ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ صاحب اس سے شاید 1000 سال مراد ہو اور شاید 50,000 سال مراد ہو۔ لیکن وہ قول جو علماء اور ائمہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے اور سب سے زیادہ قابل قبول ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد 6 ادوار ہیں، ایسے دور ہیں، ایسا وقت ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے ان ایام میں اس دنیا کو تخلیق فرمایا۔ اب فوراً ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا چشم زدن میں، یعنی ایک لمحے کے اندر کیا اس کائنات کو تخلیق نہیں کر سکتے تھے؟ کن فیکون فرماتے اور وہ چیز ہونے لگ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ایک تدریج کی طرف، ایک عمل کی استقامت کی طرف، اس میں مداومت کی طرف، اس میں حکمت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو جو سجایا ہے یہ حادثاتی طور کے اوپر وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے حکیم اور دانا رب کی حکمت موجود ہے، اور اس حکمت
حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ ہم بڑی سادہ سی مثال کو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اس نطفے سے جو کہ بطن پدر سے مادر کے اندر منتقل ہوتا ہے، ایک لمحے کے اندر اولاد کی تخلیق ہو جاتی، لیکن وہ جو ایک پورا پروسیس اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس کے نتیجے میں ماں کی وہ خاص محبت ہے جو اس اولاد کے لیے ہو جاتی ہے، باپ کا ایک خاص تعلق ہے جو اپنی اس اولاد سے جڑ جاتا ہے، اور جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو والدین جس محبت اور پیار سے اس کی پرورش کرتے ہیں اس کو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت جب 6 ایام کے اندر اس کائنات کو تخلیق فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف اللہ کی حکمت اس میں موجود ہے، وہاں دوسری طرف اس کے اہتمام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نہایتی محبت کے ساتھ اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے پورے نظام کو تدریجاً شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت عروج عطا فرما رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کل بھی جاری تھا، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو خدائی ایام ہیں، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ادوار ہیں، ادوار ہیں، 6 ادوار۔ جی۔ تو یہ اس 6 ادوار کے تعلق سے پورے قرآن کریم میں کہیں کوئی اشارہ ہے؟ دیکھیں ادوار سے جب ہم یوم کی بات کرتے ہیں نا تو یوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں مفردات القرآن کے اندر راغب اصفہانی نے اور دیگر ہمارے مفسرین نے اسی طرف اشارہ کیا کہ یوم کا اطلاق عرف کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو فجر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے، یعنی سورج کے غروب اور طلوع ہونے سے اس کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم میں دیگر مقامات کی طرف کچھ اس طرح کے اشارے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں سے یوم کے معنی کے اندر دور اور وقت کو لیا گیا ہے، یعنی مطلقاً اس کو چھوڑا گیا ہے، تو اس سے مراد یہاں وہی ادوار ہیں کہ یہ مطلق ہے اور اللہ رب العزت کے علم میں اس کا حقیقی وقت موجود ہے، اور شاید ان میں سے کوئی ایک وقت ابھی بھی جاری و ساری ہے، کیونکہ کل یومن ہوا فی شان جو وہاں پہ سورہ رحمان میں موجود ہے، تو ہر روز میں جب وہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہو رہا ہے تو وہ جلوہ آج بھی جاری ہے اور وہ جلوہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور وہ دور کنٹینیو ہے، کنٹینیوٹی کے اندر موجود ہے آج بھی۔ اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا سر، گلیکسیز بن رہی ہیں، گلیکسیز ٹوٹ رہی ہیں، ستارے وجود میں آ رہے ہیں، نئے ستارے دریافت کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو انسانی علم کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، اب اس کے اندر علم میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ تو وہ ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، تو اب ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ان چیزوں کو ڈائگنوز کر رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے پروسیسز بھی جاری ہیں جس سے نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، وہ پہلے نہیں تھی، وہ آج موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل یومن ہوا فی شان، اس کا مظہر آج بھی جاری و ساری ہے، اور انسان سائنس کی مدد سے اور دیگر چیزوں کی مدد سے آج بھی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ روزانہ ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کائنات کو سجاتا ہے۔ اقبال نے کیا زبردست شعر کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واضح کر دی آپ نے بات، یہ کہ 6 ایام یہ خدائی ایام ہیں، یعنی یہ 6 ادوار ہیں۔ اچھا، ان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ تھا اس کو تیار کر دیا، تو ذرا اس کو کھولیے۔ اب اس سے دیکھیں انیق صاحب، بڑا ایک معروف واقعہ ہے کہ جب یہود نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ رب العزت کی اس کائنات کی تخلیق کے احوال سے ہمیں آگاہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو پیش فرمایا۔ جب یہود نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ 6 دن کے بعد کیا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کائنات کی تخلیق کو مکمل کر دیا، تو فرمایا کہ کاش آپ اس بات کو پورا کرتے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہا حضور 7ویں دن اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ من ذالک آرام فرمایا۔ تو سورۃ القاف میں اللہ رب العزت نے اس کی باقاعدہ وضاحت فرمائی کہ وما مسنا من لغوب، کہ ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ 6 دن کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اللہ تھک گیا تھا اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کو اس لیے روک دیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 6 دن ہیں اس کے بارے میں جو علماء نے اس کی وضاحت کی اور احادیث میں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے، اتوار سے وہ ایام شروع ہوئے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، اس کے اندر اس کائنات کی تخلیق کی گئی، اور سورۃ الفصلات کی آیات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس کے اندر ابتدائی 2 روز جو ہیں اس میں تخلیق زمین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کے جو 2 روز ہیں اس کے اندر پہاڑوں کے قائم کر دینے کا ذکر ہے، اور پھر احادیث میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سمندر کو پیدا فرمایا، چرند پرند پیدا فرمائے، ان کی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن یوم السبت، ہفتے کو جو یوم السبت کہا جاتا ہے،
عربی کے اندر تو سبت کے معنی ہی منقطع کر دینے کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 6 دن مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے انقطاع فرما دیا, تو یوم السبت آ گیا, یعنی ہفتے کا دن آ گیا اور تخلیق کائنات مکمل ہو گئی تھی. تو 6 دن سے مراد وہی ہیں جو ہم اپنے عرف کے اندر لیتے ہیں, یعنی ہم ان دنوں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن حقیقتاً ان کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ 6 ادوار ہیں جس کے طرف اشارہ یہاں موجود ہے, لیکن 6 ادوار کے بعد ان کا انقطاع آ گیا. اسی وجہ سے جو انسانوں نے اپنے دنوں کے نام رکھے اس میں یوم السبت کو رکھا گیا, جس کے ہم ہفتہ کہتے ہیں, اور اس میں انقطاع واقع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان 6 دنوں میں زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیں, اور پھر ثم استوى علی العرش. لیکن اس سے پہلے ایک سوال کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا, اس سے قبل 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دی ہے, زمینیں بھی 7 ہیں. دیکھیں قرآن حکیم میں ہمیں جو آسمانوں کا ذکر ملتا ہے نا, اس پہ یہ بات ملتی ہے کہ اسی کی مثل زمین. اب یہ جو عرش کا لفظ ہے بنیادی طور کے اوپر یہ عربی کے کچھ قواعد ہیں جس کی طرف تحقیق اور تفصیل میں جانے سے بہتر ہے کہ مختصر یہ بات کو سمجھ لیں کہ جو عربی کے اندر اصولیات بیان کی گئی ہیں تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے عرض کا لفظ جو ہے اس کی جمع کو استعمال نہیں کیا جاتا. تو قرآن کا کیونکہ ایک حسن اس کی بلاغت بھی ہے, اس کی فصاحت بھی ہے, تو اللہ رب العزت نے جو وضاحت کی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو اللہ نے آسمان بنائے اسی کی مثل زمین بنائی, یعنی کہ اسی تعداد میں وہ موجود ہے. تو اسی لیے علماء اور ائمہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ 7 آسمان ہیں تو 7 ہی زمینیں بھی موجود ہیں, لیکن کیونکہ وہ بلاغت سے ہٹ کر ایک لفظ تھا اس وجہ سے قرآن حکیم میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا, اور اس کے لیے مثل کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے اس کی وضاحت کو فرما دیا ہے. اللہ اکبر. تو ہم یہ سمجھیں کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں اللہ کی موجود ہیں. لیکن جس طرح اب آپ دیکھیں نا 7 آسمان اگر ہم دور حاضر کے حساب سے جانچنا شروع کر دیں تو ہمیں تو آسمان خلا نظر آتا ہے, اور ابھی تک سائنس جس طرف جاری ہے تو وہ بھی اس کے معیارات کو طے نہیں کر سکی ہے. تو اسی طرح شاید انسانی عقل ابھی تک یہاں نہیں پہنچی کہ زمین کے جو درجات ہیں اس سے کیا مراد ہیں, لیکن اس طرف جو ہمارے ائمہ نے اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ 7 آسمان ہیں تو اسی طرح سے 7 زمینیں. سبحان اللہ. لیکن قرآن کریم جو وضاحت سے 7 سماوات کی بات کرتا ہے, زمین کے تعلق سے 7 زمینوں کی بات, اس کی مثل کا لفظ استعمال کرتا ہے, اس کے لیے عرض کی جمع 7 کے طور پر استعمال نہیں فرماتا. 7 کے طور پر استعمال نہیں فرماتا. اللہ اکبر. جتنی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دی, یعنی جتنی انسان کی ممکنہ ضرورتیں تھیں وہ سب تخلیق فرما دی, تاکہ انسان کو کوئی شکایت نہ رہے کہ اس کائنات میں آ رہا ہوں, آپ کا خلیفہ ہوں, اور میری ضرورت کی کچھ چیزوں کو آپ نے نہیں تخلیق فرمایا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ذرا اب آگے بڑھ, جو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ثم استوى علی العرش, پھر اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کر کے عرش پر جلوہ افروز ہو گیا. اس میں کیا بلاغت ہے, کیا حکمت ہے, کیا مضمون ہے؟ یعنی سب 2 باتیں, ایک تو ہے لفظ استوا, دوسرا ہے لفظ عرش. ٹھیک ہے نا. استوا کے معنی ہے بلندی کے, کسی چیز کا کسی چیز پر بلند ہو جانا, ٹھیک ہے نا, یا غالب آ جانا. اب عرش جو ہے اس کے ایک معنی چھت کے بھی آتے ہیں, ایک معنی اس کے بلندی کے بھی آتے ہیں, اور اسی سے عریش بھی ہے, چھپرے کے معنی میں بھی آتے ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کے معنی تخت کے آتے ہیں, اور قرآن حکیم میں جو ملکہ بلقیس تھی اس کے لیے بھی عرش کا لفظ اس کے تخت کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا ثم استوى علی العرش کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عرش پر متمکن ہو گیا, یعنی کہ عرش کے اوپر تشریف فرما ہو گیا. اب یہاں پر بڑا خوبصورت وہ واقعہ جو امام مالک کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کئی ہمیں بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں, اور کئی ائمہ و مفسرین نے بڑی مفصل اس پر بحث کی ہے. تو اس کے اندر امام جو فخر الدین رازی علیہ رحمت ہے انہوں نے تو اس کے اوپر پوری جہاد سے فلسفیانہ آبھاز بھی کی کہ اگر آپ اللہ رب العزت کو اس عرش سے بڑا مان لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عرش چھوٹا ہے, اللہ اس سے بڑا ہے. نعوذ باللہ کا برابر مانے تو اللہ کا جسم محدود ہو جاتا ہے, اس سے چھوٹا مانے تو اس کے اندر پھر عرش کی برتری ثابت ہو جاتی ہے. وہ تمام ابحاث ایک طرف. حضرت امام مالک علیہ رحمت سے جب کسی نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت اس کی حیت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا استوا پر. اس پر ایمان لانا فرض ہے,
اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اس کی حاجت نہیں ہے، اور جو اس سے متعلقہ زیادہ سوال کرتا ہے فرمایا وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس پر ایمان ایسے لے کر آنا ہے کہ اللہ نے جو بیان فرمایا اپنی شان کے مطابق وہ عرش پر تشریف فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حاکمیت اس دنیا کے اوپر قائم و دائم ہے۔ جب اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو فلاسفہ کے قول کے مطابق ایسا نہیں ہوا کہ 6 دن میں کائنات تخلیق ہوئی اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا، بلکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ اس کی تخلیق کے بعد اس کے اوپر متمکن ہو گئے، یعنی اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اب جو کائنات کے اندر ہوگا وہ اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق ہوگا، اس کی اجازت سے ہوگا۔ اللہ اس سے لا تعلق نہیں ہے، ورنہ پھر دعا مانگنا، اللہ سے مدد و نصرت کا طلب کرنا، اللہ کی طرف لو لگانا، یہ ساری کی ساری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ عبث ہو جائیں گی اگر ہم یہ مان لیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو اللہ کا تعلق قائم ہے، اسی لیے دعا بھی مانگی جاتی ہے، اس سے مدد و نصرت بھی مانگی جاتی ہے، اور ثم استوى علی العرش کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قوت اور غلبے کے ساتھ اس دنیا پر آج بھی جلوہ و افروز ہے اور اپنی حاکمیت کا اظہار فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی حاکمیت جاری ہے، ان الحکم الا للہ، اور وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ واضح کر دیا گیا۔ اچھا، اس کو ذرا اور کھول دیجئے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہاں سے اس بات کو جوڑ لیتے ہیں کہ جہاں بھی تم ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں انیق صاحب، یہ اس میں ایک بڑی حکمت کی بات جو دور حاضر کے حساب سے نا وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جو الحاد آج ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ اب اس کے اوپر پوری بگ بینگ تھیوری انہوں نے ڈیولپ کی ہے، اور بگ بینگ تھیوری کے مطابق 13 ارب 70 کروڑ سال پہلے یہ کائنات جو ہے ایک دھماکے سے پھٹی، اور اس کے بعد تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ چلی گئیں۔ مجھے یہاں پر وہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ ایک دفعہ ایک جگہ تشریف فرما تھے اور ایک ملحد آپ کے پاس آیا اور اللہ رب العزت کے وجود پر آپ سے دلائل کو طلب کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آج نہیں، اس کے اوپر پھر کسی وقت گفتگو کریں گے، تم کل آنا، کل بات ہوگی۔ وہ جب کل وہ وقت آیا جو مناظرے کا وقت تھا تو آپ اس مقام پر تھوڑی تاخیر سے پہنچے۔ جب وہاں تاخیر سے پہنچے تو اس نے پوچھا حضرت آنے میں دیر ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ میں آ رہا تھا تو رستے میں دریا پڑا، تو کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں نے دیکھا ایک درہ گرا، اس کی لکڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوئیں، وہ آپس میں جوڑی کشتی بنی، میں اس پر سوار ہوا اور یہاں آ گیا۔ تو اس نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی خود ہی لکڑی درہ گرتا ہے، لکڑی کٹتی ہے، خود ہی جڑتی ہے، کشتی بنتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا بے وقوف، جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ اور یہ اللہ کی تخلیق ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو آج جو الحاد کی طرف لوگوں کو ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور جو سائنس کی طرف اس حد تک مائل ہو چکے ہیں کہ وہ بگ بینگ تھیوری جیسی ساری تھیوریز پر اندھا بلیف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اگر بگ بینگ تھیوری کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے، اس صورت میں بھی وہ ڈیفینیشن ہے، وہ وضاحت ہے اس پروسیس کی جس کے نتیجے کے اندر کائنات وجود میں آئی ہے، لیکن اس پروسیس کے پیچھے عمل کیا تھا، اس پروسیس کو کرنے والا کون تھا، اس کا اجرا کرنے والا کون تھا، وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی تھی جس نے اس پروسیس کو کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کائنات پوری کی پوری وجود کے اندر آ گئی۔ تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر الحاد کا بھی رد فرمایا، اپنا مکمل تعارف پیش فرمایا، اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کائنات خود بخود عدم سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی، 6 ادوار میں اس کو مکمل کیا، اور اس کا سلسلہ تخلیق کا آج بھی جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بالکل واضح ہے کہ خالق، مالک، باری، مصور اللہ ہی ہے۔ پھر وہ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ کائنات تخلیق کر کے الگ جا کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ ایک وہ مدبر بھی ہے، وہ ایک تدبر کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ حکیم بھی ہے، تو اس کے ہر عمل میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں نے اس بات کو جوڑنے کی ایک جو درخواست آپ سے کی تھی، اس سوال کی شکل میں وہ یہ کی تھی، یہ کائنات، یہ بگ بینگ تھیوری وغیرہ، الحاد، جو ایتھیزم وغیرہ، یہ تمام سلسلے چل رہے ہیں کہ دنیا کو کسی طرح بے خدا بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کو نکال دیا جائے سوسائٹی سے۔ عقل جو کہے گی وہ فیصلے ہم کریں گے۔ ظاہر ہے جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ ثم استویٰ علی العرش،
اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت نافذہ کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے۔ اللہ کی صفات بس پڑھتے جائیں اور وہ کھوج لگاتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روک دیا جائے، ہمارے دماغ میں سمائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم، أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے جہاں ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، جو قرآن کریم کی یہ آیت فرما رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی تمام معاملات کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اب اس میں دونوں تینیں باتیں انیس صاحب سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا خیر کا کام کر رہے ہیں، بظاہر اس کے اندر آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا جو آپ کی تعریف کرے، واہ واہ کرے، تو اس کے اندر پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ کوئی عمل بھی ضائع نہیں جاتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم رتی بھر بھی خیر کا کام کرو گے اس کی تمہیں جزا دی جائے گی، اور شر کا کرو گے تو تمہیں اس کے اوپر پکڑ کی جائے گی۔ تو پہلی بات خیر کا کام کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، کوئی گناہگار شخص ہے تو اس کو اپنے آپ کو گناہ سے اس لیے بچانا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہمہ وقت اس کی نظر، اس کی آگاہ وہ میرے اوپر لگی ہوئی ہے، میرا کوئی فعل بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، تو گناہگار گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آپ اگر غلبہ دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بظاہر حالات میرے موافق نہ ہوں، لوگ میری دشمنی پر آمادہ ہوں، لوگ میری راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہوں، میری پرابلمز کھڑی کر رہا ہوں، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور کون سا اللہ میرے ساتھ ہے؟ ثم استوى علی العرش، جو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ جب وہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کی مدد و نصرت میرے ساتھ ہے، اور وہی میرے لیے ہر مشکل میں آسانی کرنے والا ہے۔ حدیث شریف سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لے تو بے شک اس کی ساری مخلوق مل کر اس بندے کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کرے تو ساری مخلوق مل کے اس کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر حال اور ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اگر وقتی طور پر ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کا ایک تقاضا ہوتی ہے، اس میں بھی بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تو یہ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو بندہ جب اس تصور میں رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کے لیے دنیا کی مسائل کو جھیلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم رحمان کی شان پر آئیں، جو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے مقام کو جاننا یا سیدھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، کیا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو سمجھے بغیر ممکن ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے مختلف صفاتی ناموں کو بیان فرمایا، کہیں رحمان ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں جبار ہے، کہیں قہار ہے۔ یہ مختلف صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی خود بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو تو ڈیفینیٹلی سمجھنا ہی ہے، ان کے بغیر تو یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمیں کچھ احادیث کے اندر بھی اضافی نام ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام نے اضافی اسما سے بھی پکارا ہے، اور اس کے اوپر اب باقاعدہ کچھ کتابیں بھی علماء نے جو ہے وہ مدون کی ہیں جس کے اندر تقریباً 400 سے زیادہ نام جو ہیں اللہ رب العزت کی صفاتی نام ان کو ذکر کیا گیا ہے جو مختلف احادیث کے اندر اور جگہوں پر موجود ہیں۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کا ایک تعارف تو وہی اسماء مبارک ہیں جس کو قرآن حکیم میں اسماء الحسنہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے اللہ کی پہچان کرتے ہیں۔ باقی پورا قرآن حکیم وہ اللہ کا تعارف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور انہی کی مدد و نصرت سے ہم حقیقتاً اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اور یہی وہ جو آگے ہم جس مضمون پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو وہ بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ رحمان کی خبر لینی ہے تو باخبر سے لو، اور اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ رحمان کو خود رحمان سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رحمان کی تمہیں خبر لینی ہے تو اللہ سے لو، جو اللہ تمہیں تعارف بیان فرما رہا ہے رسول اللہ کی مدد و نصرت یا رسول اللہ کے ذریعے سے، وہی اصل تعارف ہے اور تمہیں اسی کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ
بنیادی طور پر جو اہل مکہ تھے نا ان کے نزدیک الرحمن کی جو نام تھا، یہ جو صفت تھی، یہ معروف نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے کیونکہ اس صفت کا اس آیت میں تعارف بیان فرمایا تھا، اسی لیے فرمایا کہ اگر اس کی خبر لینی ہے تو باخبر سے لو. تو بنیاد اس میں کون تھی؟ خود اللہ رب العزت کی ذات. جو آیات اللہ اتار رہا تھا وہ اس کا تعارف ہے، اور انسانوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ اس کو جاننے والا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. تو فرمایا کہ تم اپنے لوگوں سے جو تمہارے گرد و نواح کے اندر موجود ہیں ان سے اللہ کا تعارف نہیں پوچھو، بلکہ یا تو اللہ کی براہ راست قرآن حکیم کی عنایتوں سے استفادہ کرو، نہیں تو رسول اللہ سے یہ تعارف پوچھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ رحمان کون ہے اور اس کی شان و مقام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا تھوڑا سا ہمیں آپ سکھا دیجئے کہ رحمان جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. الرحمن علم القرآن اور الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم ساتھ ساتھ بہت جگہ آئے. یہ فرمائیے کہ رحمان کے معنی کیا ہیں، اور کیا یہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جو فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، یہ جو رحمان کا لفظ ہے نا بنیادی طور پہ اس کا مادت و رحم ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، جب آپ اس کو رحیم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی مبالغہ موجود ہے اور رحمان میں اس سے مزید مبالغہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان اللہ رب العزت ایک قول کے مطابق دنیا کے اندر ہے کہ جس کے اندر وہ جہاں مسلمانوں کو، مومنین کو اور اہل ایمان کو اپنے رحم و کرم سے نواز رہا ہے، وہاں دوسری طرف ان لوگوں کو جو کہ بظاہر اس پر ایمان نہیں بھی رکھتے ان کو بھی تمام نعمتیں دے رہا ہے. حدیث شریف کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک لقمہ بھی نہیں دیتا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ رب العزت ہی کی یہ ساری کی ساری مخلوق ہے تو اللہ نے اس کے اندر اپنی رحمتوں کو پھیلایا ہوا ہے، جس سے مومنین بھی استفادہ کر رہے ہیں اور غیر مسلمین بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن وہ صفت رحمانیت کی اور رحیمیت کی خاص ہوگی مومنین کے ساتھ، یعنی جنہوں نے اللہ کی دعوت کو، رسول اللہ کی دعوت کو اور انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ہوگا ان کے لیے وہ صفات خاص ہو جائے گی. کفار اس سے محروم ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں یہ صفت عام ہے اور مومنین اور کافرین دونوں اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کا نظام جاری و ساری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، رحمت ہے، رحم ہے، اس کے 100 حصے ہیں. 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں ظاہر فرما مخلوقات میں بانٹ دیا ہے. اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی آپس میں محبتیں کرتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کرتے ہیں. اسی لیے جب یہ ساری محبتیں بندہ دیکھتا ہے تو متاثر بہت ہوتا ہے، ماں کے رشتے سے بڑا متاثر ہوتا ہے. لیکن دوسری جگہ اللہ نے اسی لیے فرما دیا کہ میں تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حصہ جو دنیا میں ہے اسی کی وجہ سے پوری دنیا چل رہی ہے. جو 99 حصے یا دوسری روایت کے مطابق 70 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مومنین پر اللہ عام فرمائے گا. اور انشاءاللہ حدیث کے مطابق جو رسول اللہ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو ہمیں امید ہے اللہ مومنین پر رحم فرمائے گا اور کلمے کے صدقے میں ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان جیسا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حسن ظن رکھنا چاہیے ہمیشہ. انیق صاحب حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اپنی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم چل کے جاتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. میرا بندہ جب میری طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو میں اپنی آغوش میں اس بندے کو لے لیا کرتا ہوں. تو اسی لیے اللہ کے حوالے سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اور دیکھیں اس وقت جس حالات کا پاکستان بالخصوص شکار ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے یہاں جو ہے وہ سیلاب کے ایک معاملات ہیں، آفت پھیلی ہوئی ہے، تکلیف کے معاملات ہیں. اس وقت میں ہم تمام کو جہاں ایک طرف رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، وہاں اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے کی بھی ضرورت ہے. یقیناً ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا براہ راست عذاب نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کی مس مینجمنٹ ہے.
ہمارے لوگوں نے نہ تو پراپر ڈیمز بنائے ہیں، نہ ریزروائرز بنائے ہیں، اس کا نتیجہ ہے جس کو پوری قوم اس وقت بھگت رہی ہے۔ تو یہ تو 75 سالہ تاریخ ہے جس کے اوپر یقیناً پکڑ اور گرفت ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ الٹیمیٹلی جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک ساری پکڑ اللہ کی طرف سے ان کی ہے، تو اس کی واحد ایک جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، استقامت کے ساتھ حالات کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایسے لاہے عمل بنانے چاہیے کہ اس ملک اور قوم کی جو ہے حفاظت کی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیا جائے۔ انشاءاللہ جب اللہ سے حسن ظن رکھیں گے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی ساتھ ہوگی، اور ان معاملات میں اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، رحمان بیان فرما دیا، فصل بہی خبیرہ، کہ کسی خبیر سے، کسی جاننے والے سے پوچھو رحمان کا مقام۔ اب وہ جاننے والے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر راسخون فی العلم کی بات ہو رہی ہے، یا کسی فرشتے کی بات ہو رہی ہے، یا جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بتائیں گے ہمیں، صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے ہمیں کہ رحمان کی شان کیا ہے۔ میں نے ایک سوال انٹرو میں رکھا تھا کہ کیا ہمارا محدود ذہن رحمان کے معنی مطالب کا احاطہ کر سکتا ہے، یا اس معنی تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں انیق صاحب، اگر ہم اس کو آیت کریمہ چونکہ جس وقت نازل ہو رہی ہے یہ مکے کا دور ہے، کفار مکہ مخاطبت میں، اب جب ہم اس دور کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس کے خاص معنی جو ہیں وہ تو یہ ہیں کہ یہاں پر رحمان کی خبر لینی ہے تو باخبر سے لو، یعنی خود رحمان سے پوچھو، یعنی اللہ جو تعارف کرا رہا ہے اس تعارف کو لیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو انسانوں کے اندر جب آ جائیں تو بھائی براہ راست تو کسی کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہو رہا، وہ تو انبیاء کرام تھے جو 1,24,000 ان کا ایک سلسلہ تھا جو مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد یقیناً ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، تو ان کو انہی سے پوچھنا تھا اور ان سے استفادہ کرنا تھا۔ اب جو بعد کے ادوار آتے ہیں، یعنی اب جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یا ہمارے بعد کے دور ہے یا ما قبل کا دور ہے، تو اس کے اندر اب ہمارے پاس اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت نے جو علم اپنے فضل سے عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو آگے پہنچایا، اب اس علم کو جن علماء نے یعنی حاملین نے اس کو اٹھایا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اب ان تک وہ علم پہنچا کس کی مدد سے؟ یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا علم رسول اللہ کے ذریعے علماء تک پہنچا۔ تو اب دور حاضر کے اندر جو بھی انسان ہے یقیناً اس کے اوپر وحی تو آئے گی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہیں، اب جو حاملین وحی ان معنوں میں ہے کہ ان تک رسول اللہ کا پیغام پہنچا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور انہوں نے ان سے اس علم کو سیکھا، اب یقیناً ان سے ہی اس بارے میں معلومات کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی صحبت، اولیاء کی صحبت اور صحبت صالحین جس کو کہا جاتا ہے اس کو اختیار کیا جائے گا، تبھی بندے کو حقیقتاً تعارف ہوگا اللہ رب العزت کی ذات کا اور اس کی صفات کا۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن حکیم کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اور پھر بعد کے ادوار میں علماء اور ائمہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود سے اپنی عقل سے یہ بات سوچنے کی کوشش کرے کہ رحمان کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہے، تو اس میں گمراہ ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ تو قرآن سے سیکھیں، صاحب قرآن سے سیکھیں، اور دور حاضر میں جو انبیاء کے وارث ہیں یعنی علماء ہیں اس سے سیکھیں، تو یہ آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، باخبر سے اس کے بارے میں معلومات کو حاصل کرو۔ سبحان اللہ، آپ نے بالکل بات واضح کر دی اور آسان کر دی۔ تینوں درجے جو ہیں اس کے واضح ہو گئے۔ تینوں درجے بالکل واضح ہو گئے۔ اب سوال میرا سمپل آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مفسر قرآن، صاحب قرآن کے بعد نیچے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا انہوں نے اس آیت کے تعلق سے کچھ فرمایا، رحمان کی وضاحت کی، رحمان کا تعارف ہم سے کروایا، یا اس کے بعد اس 1450 سال میں جتنی گفتگو ہوئی ہے اس تعلق سے ذرا کچھ فرمائیے اور ہماری علمی کمی کو دور کیجئے، تاکہ ہم پر یہ صفت کھلے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت کتنی مرغوب اور کتنی محبوب ہے۔ دیکھیں انیق صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ جتنے آئمہ تفسیر گزرے کسی نے بھی اپنی جناب سے کوئی بات نہ کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اصل تو بات وہ ہے اللہ نے جو فرمایا، رسول اللہ نے جو فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ رحمان کی صفت
اس کے اندر کیا کیا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. تو ہم نے جس طرح اپنی گفتگو میں ہم اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کا نظام ہے بظاہر اس کے اندر کفار ہمیں غالب نظر آتے ہیں, کئی اعتبار سے ان کا غلبہ ہمارے اندر نظر آتا ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہے کہ اللہ کی رحمانیت کی صفت جو تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی, کفار کے لیے نہیں تھی, وہ پھر بھی غالب آ گئے؟ نعوذ باللہ کیا انہوں نے اللہ کی اس صفت کو انکاؤنٹر کر دیا یا نعوذ باللہ اللہ کو شکست دے دی؟ تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ جو آپ نے خود اپنی گفتگو میں اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ شامل حال ہے کس کے لیے بھی, مومنین کے لیے بھی, غیر مومنین کے لیے بھی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے, کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ صفت مرغوب ہے, بندہ جب اللہ کی اس رحمان والی صفت کی طرف رجوع کرتا ہے جس حال میں بھی کرے تو اللہ رب العزت اس بندے پر خاص فضل و کرم فرماتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بندہ اس کی صفت کی طرف رجوع نہ کرے جیسا کہ کفار, اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کی محنت و مشقت کے ثمرات ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. تو جب ایک بندہ مومن ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ صفت خاص اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس بندے کے دنیا اور اخروی کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے رحم جو آپ نے بات فرمائی کہ مادہ وہ تو وہیں سے برآمد ہو رہا ہے. پھر یہ جو بات آپ نے فرمائی اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے رحم کو اپنے اوپر لازم کر لیا. تو اللہ تعالیٰ مجبور تو نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کو واجب کر لیا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی رحم واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اکبر. اور بہت ساری آیات قرآن کریم کی موجود ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب وہاں پر للمؤمنین آ گیا, وہاں پر پوری انسانیت نہیں آئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے اس سے میں مستفید ہوں, میں اللہ کے رحم کا مستحق بن جاؤں. اس کے لیے میرا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں انیس صاحب, یہ تو بڑا سمپل سا سوال ہے لیکن نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے جو اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اپنی رحمت کے لیے کن لوگوں کو مختص فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے انعام کا جہاں ذکر فرماتا ہے وہاں فرما رہا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ نے جن لوگوں پر رحمت کا نزول فرمایا وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں, ٹھیک ہے, شہداء ہیں, صالحین ہیں, ان کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کو اگر ہمیں پانا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ انعام یافتہ بندے اس کے انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جس کو اپنی رحمت کے لیے خاص فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو اب اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خود کو اللہ کی رحمت اور اس کی رحمان کی صفت کا سب سے زیادہ مستحق بنا لیں تو مجھے اور آپ کو اس طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام ہی کا طریقہ وہ طریقہ ہوگا کہ جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے چانسز موجود ہیں, کیونکہ آپ سب سے زیادہ انعام یافتہ بندے ہیں. تو میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو مجھے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں, صرف ذاتی زندگی میں نہیں, اجتماعی زندگی میں بھی, صرف گھریلو زندگی میں نہیں بلکہ معاشی زندگی میں بھی نہیں, صرف معاشی میں نہیں معاشرتی زندگی میں بھی, سیاسی زندگی میں بھی, قانونی زندگی میں بھی, ہر زندگی کے پہلو کے اندر رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی اور آپ کی تعلیمات کو حرز جاں بنانا پڑے گا. اس کے بعد ہی وہ مقام آئے گا کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقیقی مستحق ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بہونہ رسیدی تمام بول حبیث. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. قرآن نے قاعدہ اور اصول بیان فرما دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن نے قاعدہ اور اصول فرما دیا. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میرا جڑاؤ اللہ سے نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں انیف صاحب اس بات کو ذہن میں رکھیں. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اور ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ بندے کا دل اللہ رب العزت کی انگلیوں کے دو درمیان انگلیوں ہوتا کے ہے، درمیان ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت چاہتا ہے پلٹ کے اس کو اپنی ٹھیک، طرف سے ٹھیک۔ پھیر دیتا ہے، مشہور حدیث ہے۔ اس کے ذیل کے اندر ایک واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ لیکن میرا سوال ذہن میں جی رہے۔ جی میں بالکل اس کو ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ سے محبت بھی کر رہا ہے، اللہ سے نہیں جوڑ اور رہا، اللہ تک پہنچنا بھی ہے، پہنچنا بھی ہے لیکن پہنچ اور نہیں پا رہا ہے، ہمارا ہاں، اور لیکن پہنچ پہنچ نہیں پا رہا، یہ آپ کا اصل سوال ہے۔ جی تو آپ فرماتے کہ جی وہ ایک شخص نے یہ سوال پوچھا تو پیچھے ایک بندہ پنکھا جل رہا تھا، فرمایا صاحبزادے ہوا آ رہی ہے؟ کہا جی آ رہی ہے۔ تو کہا چل تو آپ کو نہیں رہا، تو کہا جھل تو آپ کو رہا ہے لیکن میں ساتھ بیٹھا ہوں، مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ جن پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ تم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کر رہا ہے، طریقے کی پیروی کر رہا ہے اور دل و جان سے محبت بھی کر رہا ہے، جی لیکن اللہ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بندے کو پہلے تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ پا رہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے، آپ نے پوچھا یا اللہ میں تیرا کون سا خاص ذکر کروں، تو فرمایا کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ تو عام ذکر ہے، سب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اتنا عام ہے تو فرعون سے جا کے کہو کہ کلمہ پڑھ کے سنائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کی پیروی بھی کر رہے ہیں، اس کے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان سے محبت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے اور اللہ ہی نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کے اندر جستجو باقی ہے کہ آپ کو کوئی کمی اس میں محسوس ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ ان صحبتوں کو، ان نیک حلقوں کو اپنائیں جن کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ کی رحمت میں یہ بندے موجود ہیں۔ جب اہل ذکر کے ساتھ بیٹھیں گے، اہل معرفت کے ساتھ بیٹھیں گے، جن کو ہم عرف میں علماء یا اولیاء کا نام دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ جو فنا فی الرسول کے بعد فنا فی اللہ کا مقام ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہ بھی اپنے فضل سے عطا سبحان فرما دے اللہ، گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ اس میں اضافہ کرے، لیکن اس محبت کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا، تو اپنی منزل فنا فی الرسول پر روکنی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے فنا فی اللہ کے مقام کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمان پر میں کچھ اور بات بھی آپ سے کروانا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت یہاں مکمل ہو گیا، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو رحیمی ہے یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے طریقہ بتایا وہ تو سبحان اللہ، لیکن وہ تو ایک کلیہ ہے، اس کے اظہار کے یا اس کے مظاہر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ سے کے رسول سے محبت کریں، جواباً اللہ محبت کرے گا، اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں، اللہ اکبر۔ لیکن اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے کریں کہ اللہ محبت کرنے لگے اور اللہ کی جو صفت رحمان ہے وہ مجھ پر واضح ہو جائے اور اس رحمانیت کا میں مستحق ہو جاؤں۔ اور انیق صاحب دیکھیں اس کا اظہار جو ہے نا، دیکھیں دو باتیں، ایک تو آپ کے قلب کے اندر جو ہے نا ایک سکون اور سکینہ کی جو کیفیت ہے نا، اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے اس کی خاص وضاحت فرما دی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کو دل کا تقوی و سکون مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو کردار ہے نا اس سے مترشح ہوگا، اس کی روشنی بکھرے گی اور لوگوں کو پتہ لگنے لگ جائے گا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ کیونکہ قلب کی جو کیفیت ہے نا، جب اس میں اللہ کا نور آتا ہے تو بالکل جس طرح سے ایک کمرے میں اگر برقی قمقمہ جس کو بلب کہتے ہیں روشن ہو تو اس کی ہر کھڑکی سے روشنی باہر جاتی ہے، اسی طرح جب قلب اللہ کے نور سے منور ہو جائے تو جسم کے ہر اعضاء سے اس کا نور بکھرتا نظر آتا ہے اور پورے معاشرہ نور نور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن دل میں اللہ کو مقیم کرنے سے پہلے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے حسد سے، بغض سے، کبر سے، رعونت سے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اللہ سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آلودہ جگہ پر کیسے مقیم ہو سکتا ہے؟ بالکل، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، حضور نے طریقہ بتایا، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ آتا ہے، فرمایا وَالثِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی جو صفت رحمان ہے وہ متوجہ بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔
یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس نبی نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ ہے درست جواب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا سورہ بقرہ میں، یا سورہ واقعہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن دازی کا حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ آج کے ونر ہیں آج کے ونر ہیں جناب اسد رضا صاحب سکھر سے۔ اسد رضا صاحب سکھر سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار